بسم اللہ الرحمن الرحیم، سامل وائس میں خوش آمدید۔ میں آج محرم الحرام کے حوالے سے ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ 11 محرم الحرام تاریخ کے آئینے میں اسیران کربلا کی کوفہ کی طرف روانگی۔ واقعہ کربلا میں عمر بن سعد کے لشکر کے ہاتھوں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد 11ویں محرم کو زندہ بچ جانے والے امام سجاد علیہ السلام اور حضرت علی علیہ السلام کی بیٹی زینب اور اہل بیت کے دوسرے مستورات اور بچے شامل تھے۔ عمر بن سعد کے حکم پر اسیران کربلا کو 11 محرم کی رات کو کربلا میں ہی رکھا گیا اور 11 محرم کو ظہر کی نماز کے بعد ابن زیاد کے سامنے کوفہ میں پیش کیا گیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے اسیران کے قافلے کو ایک گروہ جس میں شمر و طارق بن محفظ شامل تھے کے ساتھ یزید کے پاس شام میں بھیجا۔ ابن زیاد نے اسیران کو محملوں اور امام سجاد کو زنجیر و طوق میں جکڑ کر شام روانہ کیا۔ ایک نقل کے مطابق مختلف شعبہ زندگی کے سامنے امام سجاد اور بی بی زینب کے خطبات یزید اور بعض دوسرے لوگوں کی پشیمانی کا باعث بنے۔ عمر بن سعد نے اسیران کو جان بوجھ کر شہداء کے اجساد کے پاس سے گزارا۔ وہاں پر مستورات کی گریہ وزاری آسمان پھاڑ دینے والی تھی۔ دشمنوں نے اسیران کو بے کجاوہ اونٹوں پر سوار کیا۔ جب اسیران کوفہ میں داخل ہوئے تو لوگ تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے تھے۔ جب اسیران کو دیکھا تو کوفہ کی عورتیں ان پر گریہ کر رہی تھیں۔ عمر سعد کے سپاہی اسیران کو کوفہ کے کوچوں سے گزار کر عبید اللہ بن زیاد کے قصر میں لے آئے۔ حضرت زینب اور عبید اللہ کے درمیان سخت گفتگو ہوئی اور عبید اللہ نے امام سجاد کو قتل کرنے کا حکم صادر کیا، لیکن حضرت زینب کے اعتراض کرنے اور عبید اللہ اور حضرت زینب کے درمیان تند و تیز جملوں کے تبادلے کے بعد اس نے امام سجاد کے قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ابن عاصم اور خوارزمی کے بقول عبید اللہ بن زیاد کے سپاہیوں نے اسیران کربلا کو کوفہ سے شام تک بے پردہ محملوں پر اس طرح شہر شہر لے کر گئے جیسے ترک و دیلم کے کافر قیدیوں کو لے کر جایا کرتے تھے۔ امام سجاد سے منقول روایات میں ابن زیاد کا قیدیوں سے برتاؤ یوں بیان کیا ہے کہ علی بن حسین علیہ السلام کو ایک لاغر اونٹ پر اس طرح سوار کیا گیا کہ امام حسین کا سر نیزے پر، قیدی عورتیں ان کے پیچھے اور نیزے بردار ان کے اطراف میں موجود تھے۔ اگر امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا تو وہ ان کے سر پر نیزے مارتا، یہاں تک کہ وہ اسی حالت میں شام میں داخل ہوئے۔ اسیران کربلا لمبا سفر کرتے ہوئے یکم سفر کو شام میں داخل ہوئے اور ان کو جامع مسجد کے پاس ایک چبوترے پر بٹھایا گیا۔ شام میں آنے کے بعد زہر بن قیس نے کربلا کی جنگ کی رپورٹ پیش کی۔ یزید نے سارا ماجرا سننے کے بعد حکم دیا کہ محل کو سجایا جائے، بزرگان شام کو بلایا جائے اور اسیروں کو حاضر کیا جائے۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اسیران کو رسیوں میں جکڑے ہوئے پیش کیا گیا۔ یزید قیدیوں کی موجودگی میں سر امام حسین کو لکڑی کی چوب سے مار رہا تھا۔ کچھ حاضرین نے اس بات پر اعتراض کیا تو انہیں دربار سے نکال دیا گیا۔ اسیران کربلا کی شام میں قیام کی مدت 3 دن لکھا ہے، کچھ نے 7 دن قیام کا بھی تذکرہ کیا ہے اور کچھ نے 1 ماہ کا بھی لکھا ہے۔ کچھ مورخین نے اسیران کربلا کے قافلے کو واپس کربلا میں جانے کا لکھا ہے، لیکن کچھ مورخین قافلے کا مدینہ طیبہ میں جانے کا لکھتے ہیں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور فرینڈز اور فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں بہت جلد حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔